نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ آج ہم 12ویں باب کی حدیث نمبر 114 پڑھیں گے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہو گئی تو اس کے بعد کوئی نماز ایسی نہ تھی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہ پڑھی ہو، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یہ ایک مسنون دعا ہے جو کہ سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ جیسے انسان پڑھ لے، اس کے بعد 1 مرتبہ اسے پڑھ لے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سجدے کی تسبیحات کے بعد اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہم میں سے اس کو پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں پڑھتے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے بعد مسلسل پڑھا اور کبھی اسے چھوڑا نہیں، تو یہ ایک سنت ہے، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور جو لوگ نہیں پڑھتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا اور ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن ایک کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ایک دعا ہے، تو نماز تو بذات خود دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اور جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی یہ ہے کہ انسان کثرت سے استغفار کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے پابندی کے ساتھ استغفار کو پڑھا اس نے ہر غم سے نجات پائی، یعنی حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں سورۃ نوح میں جیسے کہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد اور دنیا کی مشکلات جو ہیں، جب تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو گے تو ان مشکلات کا میں بہتر تمہیں حل دوں گا اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ تو انسان گویا کہ اگر سجدے کی حالت میں اور دعائیں پڑھنے کی بجائے یہ مسنون دعا پڑھتا ہے تو یہ دعا ایک بابرکت دعا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یا ایسے دل میں خیال نہیں جانا چاہیے کہ شاید اس کو پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے یا کوئی نماز میں ہم ایکسٹرا چیز ایڈ کر رہے ہیں۔ یہ ایڈیشن کی بات نہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی بات ہے۔ اور اس میں جیسا کہ یہاں پر آیا سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اور اگر آپ سب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں یا امامت کرا رہے ہوں تو اس وقت اللہم اغفر لنا بھی پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ امام کے لیے اس بات کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے کہ جب وہ سب کے لیے دعا مانگے یا سب کے ساتھ سب کی طرف سے دعا مانگے تو اس میں وہ اپنی ذاتی دعائیں مانگنا شروع کر دے یا اپنے اکیلے کے لیے کچھ مانگے اور باقی لوگوں کو وہ بھول جائے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صحیحین کی ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں کثرت سے یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ ان 2 روایات میں الفاظ کا آگے پیچھے ہونا ہے، مطلب میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد فسبح بحمد ربک واستغفرہ کہ آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگیے، اس میں جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا تھا اس پر آپ عمل کرتے تھے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے کثرت سے یہ کلمات پڑھا کرتے تھے سبحانک وبحمدک استغفرک واتوب الیک،
جس کا معنی ہے کہ اللہ تو پاک ہے اور میں تیری تعریف کرتا ہوں، تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ عام چلتے پھرتے بلکہ اپنی نمازوں کے اندر بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ کی اس سنت کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے لیے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جن کا کام ہی اور کوئی نہیں گناہوں کے سوا، انہیں کس کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ خالق کے حضور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے جواب میں جب انسان شکر بھی ادا نہیں کرتا تو یہ بھی اس کی طرف سے ایک کوتاہی لکھی جاتی ہے، تو اس کا ازالہ کثرت سے استغفار کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص یہ پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی موجود ہے کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پڑھنے کا بھی کہا جا رہا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے دن میں کچھ نہ کچھ حصہ استغفار کی تسبیحات کا ضرور کیا کریں۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا کلمات ہیں جنہیں میں آپ کو اکثر کہتے ہوئے دیکھتی ہوں؟ فرمایا میرے لیے میری امت میں ایک علامت مقرر کی گئی کہ جب میں وہ دیکھوں تو یہ کلمات کہوں، اور وہ کیا تھی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورت کے آخر تک۔ اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ کے کلمات کثرت سے کہا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کثرت سے یہ کلمات کہتے ہوئے دیکھتی ہوں، تو ارشاد فرمایا مجھے میرے رب نے اس بات کی خبر دی ہے کہ میں اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا، اس علامت کا بیان سورت نصر میں ہے، بس جب میں وہ علامت دیکھوں تو کثرت سے یہ کلمات کہوں، تحقیق میں نے وہ علامت دیکھ لی ہے، یعنی فتح مکہ اور لوگوں کا فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا، لہذا اس کے بعد یہ جو ہے وہ مجھ پر واجب ہو گیا۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال ان اللہ عز وجل تابع الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاته حتى توفی اکثر ما كان الوحی علیہ، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی وفات سے پہلے پے در پے وحی بھیجی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، اور وفات سے قبل قریبی ایام میں پہلے معمول سے زیادہ وحی کا نزول ہوا، یعنی آخری دنوں میں کثرت سے وحی نازل ہوئی، اور اس میں آخری چیز جو نازل ہوئی جس کے بعد یہ آپ کو پڑھنے کے لیے کہا گیا وہ اذا جاء نصر اللہ تھی۔ یہاں پر اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا اور جب آپ کی ساری مرادیں پوری ہو گئیں، اس وقت آپ کو یہ کلمات پڑھنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے۔ تو گویا جب انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمت عام ہو جائے اور نعمت مکمل ہو جائے اور انسان اپنی زندگی میں ایک مقام پہ پہنچ جائے تو اس وقت بطور خاص ایسے اذکار جو ہیں اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر پڑھے جانے چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ اسی دین پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت آئی تھی، یعنی جس دین پر، جس ایمان کے ساتھ، یقین کی کیفیت کے ساتھ انسان فوت ہوگا، اسی کیفیت کے ساتھ وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔